السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انسائیڈ ڈوگماز۔ جب سے ہمارے معاشرے کے اندر ڈیجیٹلائزیشن کا کام شروع ہوا ہے، ہم لوگوں کا رجحان ڈیجیٹل میڈیا کی طرف بڑھا ہے، موبائل فونز ہماری زندگی میں آئے ہیں، انٹرنیٹ ٹاپ سپیڈ ہوا ہے، تو ہم لوگوں کے اندر سے ایک سب سے بڑی چیز جو نکلی ہے وہ ہے انسانیت۔ ہم لوگوں کو اپنے اندر سے انسانیت والا فیکٹر ایسے نکلتا نظر آ رہا ہے جیسے ہمارے معاشرے کے اندر سے جان نکل رہی ہے۔ ہم سے پہلے والی جو نسلیں ہیں، ہم سے بڑے لوگ، ہمارے باء و اجداد، وہ لوگ اتنا اٹیچ نہیں تھے اور نہ ہیں، اور جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر انسانوں کا تعلق مضبوط کرنا، انسانوں کے کام آنے کا جو ان کے اندر ایک حوصلہ موجود ہے، ایک ہمت ہے، ایک پوٹینشل ہے، وہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ انسانیت کی مثالیں ہمیں آج بھی گاؤں میں نظر آ سکتی ہیں کہ اگر ایک گاؤں کا کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا کسی کی کوئی گائے مر جائے، کسی کا کوئی بندہ قتل ہو جائے، تو پورا گاؤں کتنے عرصے تک ان کے گھر سے نہیں اٹھتا۔ ان کی ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے ہر کام کو اپنا کام سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ ایون یہاں تک کہ اگر گاؤں کے اندر کوئی ایسی آفت آ جائے جو کہ کسی کے اسپیسیفک گھر میں نازل ہوئی ہے، تو پورا گاؤں اس کے ساتھ تب تک تعاون کرتا رہتا ہے جب تک وہ دور نہیں ہو جاتی۔ کوئی ان کا فوت ہو جائے تو سارا کفن دفن کا انتظام وہ خود کرتے ہیں، سارے کھانے کا انتظام وہ خود کرتے ہیں، اور اس کے گھر کے اندر کھانا تب تک نہیں پکنے دیتے جب تک وہ نارمل نہ ہو جائے۔ اور انسانیت کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب ان کو عدل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پنچایت کے ذریعے اس معاملے کو آپس کے اندر حل کر لیتے ہیں، اور یہ انسانیت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ہم لوگوں کے اندر جب سے ڈیجیٹلائزیشن آئی ہے، ہم لوگ خود غرض ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے کسی کے کام آتے ہیں۔ ہم لوگ کسی کے ساتھ اچھا سلوک اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس سے کوئی نہ کوئی کام بعد میں پڑ سکتا ہے، یا وہ اس ٹائم پاور میں ہے، یا ہم لوگ اس کے برابر کے ہیں، ہم لوگ اس کے ٹاکرے کے ہیں۔ دوستوں میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے، کولیگز میں بھی یہ چیز دیکھی جا رہی ہے، ایون گھر کے اندر بھی ہم لوگ اپنے ماں باپ کا کام بھی ان پہ احسان کر کے کرتے ہیں، احسان سمجھ کے کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے کام بھی۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے اندر کیوں آ رہی ہیں؟ ہماری مینٹیلٹی کیوں اتنی خراب ہو رہی ہے؟ ہمیں یہ چیز سوچنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان کو دیکھا جائے تو صرف انسان ہونا، ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ صرف انسان ہونا آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن ضروری ہے۔ ایک انسان جو کہ نان مسلم ہے، وہ جتنے مرضی چیریٹی کے کام کر لے، لوگوں کے کام آ جائے، جو مرضی کر لے، اس انسان کو اس کی تمام خدمات، ان تمام کاموں کا ایک آنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایٹ دا اینڈ اس کو جو فائنل ریوارڈ ملنا ہے وہ جہنم ہے۔ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے رحمان ہے، رحیم والی جو صفت ہے وہ سب کے لیے، رحمان والی جو صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ سب کے لیے، کافروں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا کے اندر رزق دے رہا ہے، تمام سہولیات دے رہا ہے، یعنی ان کو ان کے اچھے برے کاموں کا ان سے نہیں پوچھا جا رہا، ان کو اس کا ویسے ہی جینے کا ریوارڈ، یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جان دی ہے تو اس جان کے بدلے ان کو وہ چیزیں دے دی ہیں۔ اب ایک انسان کے اندر اچھائی برائی کا مادہ تو ہوتا ہے، اس کو اچھائی کا راستہ بھی پتہ ہے، برائی کا راستہ بھی پتہ ہے، وہ ایک نیچرل چیز ہے، لیکن اس کو اگر وہ کوئی نان مسلم اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اس دنیا کے اندر کوئی ریوارڈ ملے یا نہ ملے، لیکن آخرت میں اس کو کوئی ریوارڈ نہیں ملنا۔ لیکن اگر وہی سپوز کرتے ہیں کہ ایک نان مسلم نے ایک جانور کو گاڑی کے آگے آنے سے بچا لیا، اس کی زندگی بچ گئی، تو اس کو کوئی جانور کی جان بچ گئی، لیکن اس کو کوئی اس کا اجر آخرت میں نہیں ملنا، آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جتنے مرضی وہ نیک کام کر لے۔ لیکن اگر ایک مسلمان اسی جانور کو بچا لیتا ہے تو قیامت والے دن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس کام سے راضی ہو کے اس کو جنت عطا کر دے۔ یعنی انسان ہونا ضروری ہے، لیکن انسان ہونا کافی نہیں ہے، مسلمان ہونا بھی ساتھ لازمی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب انسان ایک انسان پہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہے؟ ایک ایجوکیٹڈ انسان ایک نان ایجوکیٹڈ کا محتاج ہے کہ جب تک وہ اس کے گھر کو صاف نہیں کرے گا، اس کی جگہ کو صاف نہیں کرے گا، وہ نان ایجوکیٹڈ پرسن اس کے لیے کھانا تیار نہیں کرے گا، اس کے لیے فصل نہیں اگائے گا، اس کے لیے مارکیٹ میں کام نہیں کرے گا، وہ نان ایجوکیٹڈ بندے کا محتاج ہے۔ ایک نان ایجوکیٹڈ بندہ، غیر پڑھا لکھا بندہ ایک ایجوکیٹڈ کا کب محتاج ہوتا ہے؟ جب وہ بیمار ہوگا تو وہ کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس جائے گا شفا کے لیے، علاج کے لیے۔ جب اس کو
اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے یا اپنی تعلیم کے لیے ضرورت ہوگی وہ پڑھے لکھے استاد کے پاس جائے گا۔ اسی طرح اس انسان کو دوسرے انسان کی دونوں صورتوں میں ضرورت پڑتی رہے گی، ایک انفینٹ لوپ ہے۔ پڑھے لکھے کو بغیر پڑھے لکھے کی اور غیر پڑھے لکھے کو پڑھے لکھے کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ یہ انسانیت کا سرکل اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ اب اگر ایک انسان کہہ دے کہ میں انسان ہونے کے ناطے کسی کے کام نہیں آنا چاہتا، نہ میرے کوئی کام آ جائے، یہ بات امپاسبل ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگ زندگی کے اندر ایک دن کے 1 گھنٹے کے اندر بھی کتنے سو لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو کسی چیز پہ بیٹھتے ہیں، وہ چیز بھی کسی انسان نے بنائی ہے۔ ہم لوگ اگر کچھ لینے جاتے ہیں تو کسی انسان سے لیتے ہیں، وہ انسان بھی ہمارے کام آتا ہے اور ہم لوگ بھی اس انسان کے کسی نہ کسی طریقے سے کام آ رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرکل چلایا۔ تو ایک انسان کے اندر یہ جو میں اکڑ، یہ ساری چیزیں، یہ جو ہمارے ماڈرن ٹائمز میں آ گئی ہیں، ان چیزوں کو ہم لوگوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو ہم لوگوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے، اپنی میں کو، اس بڑائی والی صفت کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم لوگ جی نہیں سکتے، ورنہ ایک انسان تو خود قبر میں نہیں لیٹ سکتا، مرنے کے بعد کفن نہیں پہن سکتا، تو وہ انسان کس طرح اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کافی ہوں اپنے آپ کے لیے بھی؟ یہ ساری باتیں اپنے آپ کو اچھی طرح سکھانے، سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ انسانیت کو سب سے پہلے رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کو قبول بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو مذہب کی راہ پہ بھی چلانا ہے، اور ہر انسان کو ارسپیکٹیو آف کسی اسپیشلٹی کے اس کے کام آنا ہے، کسی خاص بات کے بغیر ہی اس کے کام آنا ہے، اور اپنے آپ کو انسانیت کی سٹیج پہ ہر وقت رکھنا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد